محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. سماعت فرمائیں گے. آ کے ظالم پھنس گیا ہے کربلا سے شام تک. واہ. آ کے ظالم پھنس گیا ہے کربلا سے شام تک بھاگا بھاگا پھر رہا ہے کربلا سے شام تک بھاگا بھاگا پھر رہا ہے کربلا سے شام تک. ایک طرف ہیں سیستانی ایک طرف سید علی ایک طرف ہیں سیستانی ایک طرف سید علی بیچ میں ظالم پھنسا ہے کربلا سے شام تک بیچ میں ظالم پھنسا ہے کربلا سے شام تک. ایک طرف بھائی کا روزہ ایک طرف ہمشیر کا ایک طرف بھائی کا روزہ ایک طرف ہمشیر کا آ کے بغدادی گھرا ہے کربلا سے شام تک آ کے بغدادی گھرا ہے کربلا سے شام تک. کشتی باطل کہاں ٹھہرے کہیں خشکی نہیں کشتی باطل کہاں ٹھہرے کہیں خشکی نہیں ہر طرف اشک عزا ہے کربلا سے شام تک ہر طرف اشک عزا ہے کربلا سے شام تک. اے سکینہ اٹھو دیکھو باپ کی فتح مبین اے سکینہ اٹھو دیکھو باپ کی فتح مبین مجلسیں ہیں مرثیہ ہے کربلا سے شام تک مجلسیں ہیں مرثیہ ہے کربلا سے شام تک. پڑھ رہے ہیں راستے تسبیح ان کے نام کی پڑھ رہے ہیں راستے تسبیح ان کے نام کی کون یہ پیدل چلا ہے کربلا سے شام تک کون یہ پیدل چلا ہے کربلا سے شام تک. ہے جگہ چھوٹی مگر لاکھوں کروڑوں آ گئے ہے جگہ چھوٹی مگر لاکھوں کروڑوں آ گئے نور کا ایک قافلہ ہے کربلا سے شام تک نور کا ایک قافلہ ہے کربلا سے شام تک. جب علم غازی کا اٹھا تب میرے دل نے کہا جب علم غازی کا اٹھا تب میرے دل نے کہا انڈیا ہی انڈیا ہے کربلا سے شام تک انڈیا ہی انڈیا ہے کربلا سے شام تک. ایک سلوات بھیجیں پر محمد وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب التاج والمعراج والبراق والألم
ودافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش مشفوع في اللوح والقلم. جسمه مقدس مطهر معطر منور في البيت والحرم. مقامه قاب وقوسين أو أدنى. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لإصلاح أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. محترم سامعین، آپ حضرات دور دور سے تشریف لائے اس محرم میں. ہر جگہ مجالس کا سلسلہ ہے اور یقیناً ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم بھی آپ حضرات کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہیں گے. بہت مشکل سے 25 منٹ آپ حضرات کے سامنے رہیں گے، بس اتنی دیر سماعت کر لیجیے. ایک صلوات پڑھیے محمد. امام حسین علیہ السلام کا یہ بہت مشہور و معروف حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، کہ میں سیر و تفریح کے لیے نہیں نکلا ہوں، ولا مفسدا ولا ظالما، اور نہ فساد پھیلانے کے لیے نکلا ہوں نہ ظلم کرنے کے لیے نکلا ہوں، بلکہ کس لیے نکلا ہوں؟ نانا کے دین پر حرف آ رہا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلا ہوں. ارید ان آمر بالمعروف، میں نیکی کی ہدایت دینے کے لیے نکلا ہوں، وانہا عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے کے لیے میں نکلا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے وہ کلمے بھی ارشاد فرمائے کہ جس سے یہ واضح ہو جائے کل کے لوگ یہ نہ کہیں کہ نہیں ان کے نانا کا کوئی اور راستہ تھا، ان کے بابا کا کوئی اور راستہ تھا، انہوں نے تو ایک الگ ہی راستہ انتخاب کیا ہے. تو آپ نے یہ حجت تمام کر لی. کہا وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، کہ نہیں میرا کوئی اور راستہ نہیں ہے، میرا وہی راستہ ہے جو میرے نانا کا راستہ تھا، میرا وہی راستہ ہے جو میرے بابا علی مرتضیٰ کا راستہ ہے. اور یہ امام حسین علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا تھا تو اس وقت بہت سے افراد آ گئے تھے روکنے کے لیے کہ مولا نہ جائیے، مدینے میں رک جائیے، ہم آپ کے رکنے کا انتظام کیے دیتے ہیں، ہم بات کر لیتے ہیں، آپ کو اگر حکومت چاہیے مدینے کی تو مدینے کی حکومت مل جائے گی، آپ کو مکے کی حکومت چاہیے تو مکے کی حکومت مل جائے گی. لیکن مولا حسین نے کہا نہیں، ہمارا ارادہ بن چکا ہے، اب ہمیں جانا ہے تو جانا ہے، اس لیے کہ رسول خدا نے یہ فرما دیا ہے کہ دیکھو اے حسین، تمہارے بغیر ذبح ہوئے یہ دین نہیں بچ سکتا ہے، اور رہا نہیں چاہتا ہوں کہ مدینے کی حرمت پامال ہو، مکے کی حرمت پامال ہو، اس لیے مجھے عراق کا سفر کرنا ہوگا. پھر لوگ آئے منع کرنے لگے، مولا مت جائیے، آپ جا رہے ہیں آپ قتل کر دیے جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ
تو نہیں جا سکتے ہیں، لیکن آپ جتنا کہیں ممکن ہے ہم آپ کے لیے چندہ اکٹھا کر دیں مولا، اور آپ جا رہے ہیں تو ضرورت پڑے گی۔ مولا نے کہا سنو، مجھے تمہارے چندے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اگر تم چل سکتے ہو میرے ساتھ تو چلو، اور نہیں چل سکتے ہو تو تمہارے چندے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دوسرے اور کسی کام کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین ابن علی کافی ہے۔ حسین ابن علی کو اگر سہارا چاہیے تو تمہارا چاہیے، تم چلنا چاہتے ہو تو چلو۔ اس میں سر فہرست نام آتا ہے ابن عباس کا۔ آئے تھے، مولا نہ جائیے، چاہتے بہت تھے، مولا نہ جائیے۔ اور اس کے بعد پھر عبداللہ ابن عمر وہ بھی آئے، مولا کو چاہتے بہت تھے، مولا نہ جائیے۔ اور آخر میں جب مولا نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا، تو اب یہ کسی نے نہیں کہا کہ میں بھی جاؤں گا آپ کے ساتھ، بلکہ عبداللہ ابن عمر تو اتنا زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ وہ جگہ کو میرے لیے کھول دیجئے جہاں پر رسول بوسہ لیا کرتے تھے، اور آپ نے وہ آبا ہٹائی اور انہوں نے بوسہ لیا اور کہا مولا ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یقیناً امام حسین علیہ السلام کو معرفت کے ساتھ چاہنے والے اور افراد ہیں، ایسے محبت کرنے والے اور افراد ہیں۔ ہم اپنی مجلسوں میں، ہم اپنے قصیدہ خوانی میں غیر قوم کو بلاتے ہیں، وہ آتے ہیں، بڑے عقیدت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، مولا کا کلام پیش کرتے ہیں، اور ہم لوگ یقیناً خوش بھی ہوتے ہیں۔ وہ دیکھو فلاں غیر قوم کی انجمن آئی اور اس نے کیا ماتم کیا، کیا نوحہ پڑھا۔ اگر حقیقت میں معرفت حسین علیہ السلام ہوتی تو وہ حسین کے چاہنے والے ہوتے، لیکن وہ اپنی شہرت کے خاطر یہ کام کو کر رہے ہیں۔ اور جہاں انسان اپنی شہرت کے خاطر کر رہا ہے تو پھر اجر بھی وہی دینے والا ہے جس کی شہرت کے خاطر ہم کر رہے ہیں۔ تو یقیناً مولا نے یہ بات کہی ان لوگوں سے، وہ لوگ چلے گئے۔ اب امام حسین علیہ السلام مدینے سے کیوں اٹھے؟ کوئی اور بھی اٹھ جاتا، دوسرے کہتے ہم چلے جائیں گے، جیسے اور دوسرے مواقع تھے اس میں کہا حکومت ہم کریں گے، لیکن یہاں پر جب مصیبت کا وقت آیا تو امام حسین کیوں اٹھے؟ یہ دستور دنیا ہے کہ جب کوئی اور مرحلہ ہوتا ہے تو وہاں پر دوسرے افراد سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ملنی ہوتی ہے تو دوسرے اور افراد سامنے آ جاتے ہیں۔ نہیں ہم بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہمارے خالو ہیں، ہمارے ماموں ہیں، ہماری تو پرانی رشتہ داری تھی اور یہ تھا وہ تھا، غرض کے 50 رشتہ داریاں سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن جب جان پر بناتی ہے تو کہتے ہیں نا ہم تو بہت دور کے ہیں، پہلے فلاں صاحب۔ لیکن حقیقت میں جب دین پر وقت آیا تو پھر کوئی اور نہ اٹھا سوائے اس وارث کے کہ جس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہ حسین ابن علی اٹھے کہ میں جاؤں گا نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ میرے نانا کا دین تھا نا۔ پروردگار عالم کی طرف سے قرآن آئی، آج کہا جا رہا ہے قرآن ہی نہیں آئی، آج کہا جا رہا ہے کوئی وحی ہی نہیں آئی ہے، نہ کوئی قرآن ہے نہ کوئی وحی ہے، بلکہ یہ بنی ہاشم کے گھرانے کا ایک ڈھونگ ہے۔ دیکھیں اسلام میں ہمارے اصول دین بیان کیے گئے اور فروع دین بیان کیے گئے۔ میں نے پھر کہا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے زیادہ دیر تک حائل نہیں رہیں گے، بس مشکل سے 20-25 منٹ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اصول دین اور فروع دین، آپ نے دیکھا ہوگا آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں کسی کے اصول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کہیں پر اصول نہیں بدلے گئے۔ توحید کا کلمہ پڑھا تو آدم سے لے کر خاتم تک سب نے پڑھا، عدل کا کلمہ پڑھا تو آدم سے لے کر خاتم تک سب نے کہا، نبوت کے لیے کہا تو آدم سے لے کر خاتم تک سب نے کہا، امامت کے لیے کہا تو آدم سے لے کر خاتم تک سب نے کہا، قیامت کے لیے کہا تو آدم سے لے کر خاتم تک سب نے کہا۔ یعنی اصول دین میں کسی طریقے کی کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہے۔ اگر تغیر و تبدیلی ہے تو کہاں ہے؟ فروع دین میں۔ فروع دین میں تغیر و تبدیلی ہے، اور یہی وجہ ہے، مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر غیر قوموں نے اپنے نبی کو مانا، جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی کو اگر مانا تو انہوں نے کم سے کم نبوت کا درجہ اتنا بلند کر دیا کہ خدا کہہ دیا۔ غلط وہ بھی ہیں، اور ہمارے یہاں بھی
نبوت کے درجے کو اتنا پست کر دیا کہ اپنے جیسا کہہ دیا. اور ہم دونوں میں فرق صرف اور صرف یہ ہے کہ کم سے کم نبوت کا درجہ ان کے یہاں احترام کے قابل باقی رہ گیا، اور ہمارے یہاں انہوں نے نبوت کا درجہ بالکل ہر عام نیم پاگل کو کہہ دیتے ہیں نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ نبی ہے. ماننے والے بھی افراد مل بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو ہمارے یہاں نبوت کا درجہ اس طریقے سے گھٹایا گیا. واقعاً ہم نے نبی کو سمجھا ہی نہیں، واقعاً ہم نے نبی کو پہچانا ہی نہیں، جبکہ میرا نبی جو نبی آیا تھا وہ سارے نبیوں میں سب سے افضل ترین نبی تھا، سب سے افضل ترین نبی تھا میرا نبی. اور اس کے بعد ہم جو کہ نوری ہے وہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ انا وعلی من نور واحد، کہ ہم اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. وہ خود بتا رہا ہے، اس کے بعد بھی ہم اس کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں. اور اس نے آنے کے بعد تبلیغ کیا، لوگوں کو سمجھایا، بلکہ ہم تو کہیں گے کہ مکے کے کافر کہیں بہتر تھے ان سے جنہوں نے اپنے جیسا کہہ دیا. رسول اسلام کو سب امین مانتے تھے، سب صدیق مانتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس سب نے امانتیں اکٹھا کروا دیا تھا، جمع کر دیا تھا. امین مانتے تھے، صدیق مانتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ نبی نہیں مانتے تھے، لیکن امین اور صدیق مانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب رسول اسلام مکے سے مدینے ہجرت کیا آپ نے، تو ان لوگوں کے سامان تو ان کے پاس رکھے ہوئے تھے. جب خبر ملی تو ابو جہل کو موقع مل گیا، اس نے فوراً اگلے ہی دن 700 آدمیوں کو اکٹھا کر لیا، فلاں مقام پر آ جاؤ. اور جانے کے بعد تقریر کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تم نے جس کے پاس امین سمجھ کے اپنا سامان رکھوایا تھا وہ تو سارا مال تمہارا لے کر چلے گئے، اب اسی سے اسلحے خریدیں گے اور ہم پر استعمال کریں گے. یہی تقریر کر رہا تھا ابو جہل کہ اس کے درمیان سے اسی کا بیٹا اکرمہ ابن ابو جہل اٹھا اور کہا بابا کم سے کم یہ ایسی باتیں ان کے لیے تو نہ کہیے، ایسی باتیں ان کے لیے، یہ الگ بات ہے، یہ ہماری اپنی سیاست ہے کہ ہم ان کو نبی مانیں یا نہ مانیں. یعنی مکے کے کافر تک امین مان رہے ہیں، صدیق مان رہے ہیں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں مسلمان کتنا پست ہو چکا ہے کہ وہ نبی کو اپنے جیسا سمجھا. اور واقعاً اس نے اس پر آشوب دور میں اتنی تبلیغ کی کہ جہاں پر کچھ نہ حرام تھا نہ حلال تھا، کچھ تھا ہی نہیں، زندگی جینے کا کوئی سلیقہ نہیں تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ایسے ماحول میں آنے کے بعد انہوں نے تبلیغات کا سلسلہ شروع کیا. اور اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہوا تو اب کچھ جگہ نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. وہ نیک افراد جو تھے، وہ نیک صحابہ جو تھے، انہوں نے کہا رسول نے ہم کو آدمی بنا دیا، ہم تو حیوان تھے، انہوں نے ہمیں انسان بنا دیا. چلو چل کے رسول سے کہتے ہیں کہ اس کی کچھ اجرت لے لو، بس میں اپنی جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے اسی وقت میں مجلس کو تمام کر دوں گا. چلو اور چل کے اجرت لے لو. اب آئے وہ نیک صحابہ، آنے کے بعد اجرت دینے کے لیے، اور کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنا سب کچھ کیا ہمارے ساتھ، ہم کو انسان بنا دیا، ہمارے ساتھ اتنی خدمات کی ہیں آپ نے، کچھ اس کی اجرت لے لیجئے. رسول اسلام خاموش ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ قدرت کی آواز آتی ہے کہ اے رسول ان سے کیوں نہیں کہہ دیتے، کیوں نہیں مانگ لیتے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مانگ لو. رسول نے کہا بار الہ تو نے آج تک تو ہر چیز بن مانگے دی، قرآن جیسی کتاب بن مانگے دیا، خاتم الانبیاء جیسا لقب بن مانگے عطا کیا، طٰہٰ و یاسین و مزمل بن مانگے عطا کیا، فاطمہ زہرا جیسی بیٹی بن مانگے عطا کیا، معراج پر بن مانگے بلایا. تو نے آج تک مجھے سب کچھ بن مانگے دیا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ان سے کیا مانگ لوں. پروردگار عالم نے کہا نہیں مانگ لو. یہ تھوڑا سا بیچ میں کچھ میرے کلمے ہیں، اچھا اس کو ذرا سا سمجھ لیجئے گا. پروردگار عالم نے کہا مان لو، اس لیے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی قل آیا ہے، لفظ قل آیا ہے، وہاں پر رسول نے نہیں کہا ان سے، اور وہاں پر اللہ بھی ان سے کلام نہیں کرنا چاہ رہا ہے، مخاطب ہی نہیں ہونا چاہ رہا. جب کسی بچے سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اس کی ماں کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں ایسا ہے ان سے یہ کہہ دو آج کے بعد ایسا کریں گے. ڈائریکٹ آپ نہیں کہتے،
उसी तरीके से परवरदिगार आलम ने कहा अच्छा ठीक है, तुम नहीं मानते हो, अगर रसूल मानते तो वो हदीस बनती, कुरान न बनता। और इधर रसूल ने कहा ठीक है, हम तो कुछ नहीं मान सकते। तूने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं मान सकते हो तो मेरा पैगाम इन तक पहुंचा दो। वही जो मिसाल दिया था अभी, कहा कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मुवद्दता फिल कुर्बा, कि ऐ रसूल तुम इनसे कह दो कि मुझे तुमसे कुछ और न चाहिए सिवाय ये कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत अख्तियार करो। अब रसूल ने जब कहा, इसका मतलब ये हुआ कि अब जितनी भी हम इबादत करेंगे, अगर कराबतदारों से मोहब्बत नहीं किया तो गोया हमारे कोई अमाल काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि साफ साफ कुरान में तज़किरा है और कुछ और नहीं कहा जा सकता है। हाँ, इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, जो खास कराबतदार हैं उनसे मोहब्बत अख्तियार करो, उनके साथ मुअद्दत करो, और अगर ऐसा न किया तो फिर तुमने अजर रिसालत अंजाम नहीं दिया, तुमने उजरत नहीं अदा की। अब याद रखिए कि अगर कोई शख्स किसी चीज की उजरत ना अदा करे तो वो बेकार है, वो चीज किसी काम की नहीं रह जाती है। बगैर उजरत किए हुए एक साहब है, उन्होंने जाके मस्जिद बनवा दी 2 लाख रुपए की, पूरी मस्जिद बन गई, बढ़िया लोटा वोटा सब आ गया, वहाँ चटाइयाँ बिछ गई और सज्जगा आ गए, इमाम भी मुकर्रर हो गया और उसके बाद इमाम अब नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हो रहा है। लेकिन मिस्त्री आया, कहा हमारा 10 रुपया रह गया, वो दे दो, कहा नमाज पढ़ लें उसके बाद देखते हैं। अब आप ये समझ लीजिए, अगर उजरत अदा नहीं किया और वो मुवाफिक नहीं है तो आपकी ये नमाज भी सही होगी कि नहीं होगी, आप खुद फैसला ले लें। उसके बाद फिर जब उसने उजरत मांगी, आपने दाढ़ी बड़ी बड़ी कर लिया, तो क्या उजरत अदा हो जाएगी? उजरत इससे अदा होने वाली नहीं है जब तक आप उजरत अदा ना करेंगे। बस इसी तरीके से जब तक अजर रिसालत अदा ना होगा, आपके कोई अमाल काबिल कबूल नहीं हो सकते हैं। अच्छा, कहते हैं अजर रिसालत अदा करना वाजिब है, अजर रिसालत अदा करना वाजिब है, और मैं कहता हूं कि वाजिब से कहीं बड़ी मंजिल है यहाँ पर, क्योंकि हर वाजिब, जितना भी परवरदिगार आलम ने वाजिब किया है, हर वाजिब मौके पर आके खत्म भी हो सकता है। नमाज हम पर वाजिब है, कल लगे सफर कर रहे हो तो ही पढ़ लेना, बीमार हो लेट के पढ़ लेना, लेट के भी अगर हाथ नहीं हिला सकते हो आंख के इशारे से पढ़ लेना, यह है वाजिब। रोजा है, आप बीमार हो रोजा नहीं रखो, कोई बात नहीं है, फिर कभी रख लेना, यह है वाजिब। और इसी तरीके से हज है, अगर पैसे नहीं है आपके पास तो हज कहाँ से वाजिब है, आप जाओगे ही नहीं। हाँ, यह है वाजिब। यानी अगर वो शराइत मुकम्मल ना हो तो उसको खत्म किया जा सकता है। तो क्या अगर हम इसको वाजिब कहेंगे तो क्या इसको भी खत्म किया जा सकता है? अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरीके से नमाज है कसर पढ़ लेते हैं 2 रकत, क्या इसी तरीके से ये मुमकिन है कि हमारे 12 इमाम हैं, जब हम सफर में जाएं तो सिर्फ 6 को माने, 6 को न माने, और उसके बाद कहीं और मुसीबत आ जाए तो सिर्फ 3 को मान लें, बकिया को छोड़ दें, और उसके बाद कहीं और मुसीबत आ जाए तो 1.5 को माने? क्या ऐसा है कहीं पर? नहीं। इसका मतलब यह है कि वो सारी चीजें जो वाजिब हैं उससे कहीं बढ़कर अजरे रिसालत है जिसको अदा करना है। मुफ्तियाने किराम लाइन में लगे होंगे, ओ मेरी नमाजें मुकम्मल हैं, रोजे मुकम्मल हैं, हज भी कर लिया है, दाढ़ी भी रखे हैं, सब कुछ है हमारे पास, और अब तो हमें जाना ही जाना है। पहुंचे, जाने के बाद अमाल नामा देखा सब बढ़िया है, फौरन आप हमारे से कोई सवाल ही नहीं कर सकता है, अब तो हम सीधा जन्नत के रास्ते की तरफ चल पड़ेंगे। और ये सोच के जैसे ही कदम को बढ़ाएंगे, कुरान की आयत कहती है वक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून, कि रोक लो इनको वहीं पर, इनसे अभी सवाल किया जाएगा। और उसके बाद छठे इमाम उसकी तफसीर में कह रहे हैं कि उनसे छठे इमाम अपनी तफसीर में कहते हैं कि उनसे सवाल किया जाएगा कि वक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून बिवलायत अली इब्न अबी तालिब, कि उनको रोक लो, अभी इनसे वलायत अली इब्न अबी तालिब के बारे में सवाल किया जाएगा। अली की वलायत नहीं है तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता है।
ایک صلوات پڑھیں محمد ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے بس وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، بات تو طویل ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس موضوع پر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، لیکن میں اپنی بات کو یہیں پر تمام کر دیتا ہوں اور انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں اس کے آگے کی بات کی جائے گی کہ بغیر اجر رسالت کے آپ کے کوئی اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ اب کربلا میں آ کر دیکھیے کہ کن مسلمانوں نے کس طریقے سے اجر رسالت کو ادا کیا ہے۔ کیا اجر رسالت امت کو ایسے ہی ادا کرنا چاہیے تھا جس طریقے سے کربلا میں ادا کیا ہے؟ حسین مظلوم 10 محرم کو لاشے پر لاشیں اٹھا رہے ہیں، آج 7 محرم ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے محرم جا رہا ہے، اور آج کی تاریخ منسوب ہے قاسم ابن حسن سے، جن کے ابھی تابوت بھی برآمد ہوئے۔ تو بس تھوڑے سے مصائب انہی کے سلسلے سے پڑھ کر اور آپ کی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب سب شہید ہو رہے ہیں اور قاسم ابن حسن بار بار جا رہے ہیں، مولا سے اجازت لے رہے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو نا، اور تم ابھی 13 سال کے ہو۔ اچھا دوسروں کے لیے آسان تھا اجازت دینا، کم سے کم ان کی مائیں ان کے باپ موجود تھے اور ان کی ماں بھی موجود تھی، لیکن یہاں پر قاسم ابن حسن کے لیے اس لیے مشکل تھا کہ ان کے باپ موجود نہیں تھے۔ علی اکبر گئے تو ان کے ابا بھی موجود ہیں، اماں بھی موجود ہیں۔ ایک عورت ہی اس حساس پہلو کو احساس کر سکتی ہے کہ اگر کسی کا شوہر اس کے جوانی میں ہی چلا جائے اور اس کے کوئی ایک بیٹا ہو تو اس کی پوری آرزو یہ ہوتی ہے، پورا دماغ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ پروان چڑھے گا، اس کی ہم شادی کریں گے، مزید اور بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر قاسم ابن حسن کے جو صرف اور صرف 13 سال کے ہیں، بار بار ماں بھیج رہی ہے، جا بیٹا اجازت لے کے اپنے چچا سے۔ قاسم ابن حسن کہتے ہیں چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خود ام فروا کہتی ہیں اے بیٹا جب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا اور کلیجے کے ٹکڑے گر رہے تھے، اس وقت تمہارے بابا نے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا یہ ان کے بازو پر باندھو اور جب مصیبت کا موقع ہو تب یہ تعویذ کو کھولنا۔ اے بیٹا اب اس سے بڑی مصیبت کا وقت اور کیا ہو سکتا ہے کہ حسین ابن علی تنہا ہے، اجرکم علی اللہ۔ اب اس سے بڑی مصیبت کا وقت کیا ہو سکتا ہے؟ اس تعویذ کو کھولا تو روایت میں ہے کہ اس تعویذ میں لکھا تھا اے بیٹا قاسم جب میرا بھائی مصیبت میں گرفتار ہو تو اپنی جان ان کی جان پر قربان کر دینا۔ خوشی خوشی لے کر آئے چچا جان، یہ دیکھیے بابا کی تحریر ہے۔ بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، بوسا دیا، گریہ کرنے لگے، سینے سے لگا لیا۔ اے بیٹا اب کوئی راستہ نہیں ہے تمہیں روکنے کے لیے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب قاسم ابن حسن کو اور جو گئے ہیں وہ اپنے سے سوار ہوئے ہیں، بس خالی اشارہ کرنا پڑا، لیکن یہ 13 سال کا کمسن بچہ تھا، اس کو امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے پر سوار کیا۔ اور بہت سی روایتیں تو کہتی ہیں کہ وہ جو رکاب تھی اس کو بھی چھوٹی کی گئی جیسے پیر پہنچ جائے۔ روایتوں میں اختلاف ہے غرض کے، الغرض جناب قاسم گئے میدان میں۔ جب میدان میں پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے ارزق نامی پہلوان سے کہ جاؤ، جانے کے بعد کام تمام کر دے۔ تو وہ اس کی طاقت اس ٹائم پر 1000 آدمی کے برابر ناپی جاتی تھی۔ تو کہا اس کو ایسا لگا کہ یہ 13 سال کا بچہ، اس سے میں لڑنے جاؤں؟ اس کو تو میرے 4 بیٹے ہیں، ایک ہی بیٹا اس کا کام تمام کر دے گا۔ ایک بیٹا گیا فنار ہو گیا، دوسرا گیا فنار ہو گیا، تیسرا گیا فنار ہو گیا، چوتھا گیا فنار ہو گیا۔ اب یہ ارزق چلا
جیسے ہی اردک چلا امام حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا. بیویوں نے پوچھا اے آقا آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ کہا رے جو ہمارے بچے کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ بہت طاقتور ہے، اے بارے نا اس پر نصر عطا کرنا. بس جیسے ہی قریب آیا، روایت کے جملے ہیں کہ قاسم نے بیچ سے اس کو ایسا دھو کیا جیسے کسی گھیرے کو دھو کر دیا جاتا ہے. بس ایک مرتبہ پہ سر ساتھ کہتا ہے ارے یہ بنی ہاشم کے گھرانے کا ہے، اس کو سب مل کے حملہ کرو. 13 سال کے قاسم پر سب نے مل کے حملہ کیا. ایک شقی نے گرد مارا، اب قاسم سنبھل نہ سکے، آواز چچا مدد کو آؤ. روایت کے جملے ہیں کہ جیسے بجلی کی طرح امام حسین جھپٹے ادھر کو، جیسے ہی جھپٹے ایک مرتبہ دشمن کو چھپانے کے لیے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. ارے قاسم کا لاشا مامالے صبح اسپا ہو گیا. جادو میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا جادو میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا جادو میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا جادو میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا جادو میرے سر سے 9 بار چھنی چادر، حلوے میں نبی زادی پھر وائی گئی در در، مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں، بازار جفا جادو میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا جادو میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں، بازار جفا جادو میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا جاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی، یاد آتا ہے رہ رہ کے عباس میرا بھائی، فریاد کروں تجھ سے اب تیرے سوا کوئی نہیں، بازار جفا جادو میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا جاتا ہے سوئے زندہ اب کنبا محمد کا، رسی میں بندھے قیدی کانٹوں سے بھرا رستا، امت نے ستم ڈھائے قسمت سے گلا کوئی نہیں، بازار جفا جادو میں زینب ہوں، میرے سر سے ردا کوئی نہیں، بازار جفا جادو میں زینب ہوں، میرے سر سے ردا کوئی نہیں، یا حسین 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 ہو کہ تیرے غم میں قاتل کو رلا دوں گی،
رو رو کے تیرے غم میں قاتل کو رلا دوں گی بھیا میں تیرے غم کی تاثیر دکھا دوں گی رو رو کے تیرے غم میں قاتل کو رلا دوں گی بھیا میں تیرے غم کی تاثیر دکھا دوں گی یوں عام کروں گی میں پیغام تیرا بھائی یوں عام کروں گی میں پیغام تیرا بھائی میں فرش عزا تیرا ہر گھر میں بچھا دوں گی رو رو کے تیرے غم میں قاتل کو رلا دوں گی بھیا میں تیرے غم کی تاثیر دکھا دوں گی اشک غم سرور کی چھینٹوں سے زمانے میں اشک غم سرور کی چھینٹوں سے زمانے میں سوئی ہوئی انسان کی غیرت کو جگا دوں گی رو رو کے تیرے غم میں قاتل کو رلا دوں گی بھیا میں تیرے غم کی تاثیر دکھا دوں گی جب دین محمد کو درکار لہو ہوگا جب دین محمد کو درکار لہو ہوگا میں گود کے پالوں کو مرنے کی رضا دوں گی رو رو کے تیرے غم میں قاتل کو رلا دوں گی بھیا میں تیرے غم کی تاثیر دکھا دوں گی اسلام پکارے گا نصرت کے لیے جس دم اسلام پکارے گا نصرت کے لیے جس دم اکبر کا جگر دوں گی اصغر کا گلا دوں گی رو رو کے تیرے غم میں قاتل کو رلا دوں گی بھیا میں تیرے غم کی تاثیر دکھا دوں گی مجدار میں آئے گی اسلام کی جب کشتی مجدار میں آئے گی اسلام کی جب کشتی عباس کے شانوں کا پتوار بنا دوں گی رو رو کے تیرے غم میں قاتل کو رلا دوں گی بھیا میں تیرے غم کی تاثیر دکھا دوں گی جب عورتیں پوچھیں گی پردیس میں کیا گزری جب عورتیں پوچھیں گی پردیس میں کیا گزری درے کے نشاں بازو کے نیل دکھا دوں گی رو رو کے تیرے غم میں قاتل کو رلا دوں گی بھیا میں تیرے غم کی تاثیر دکھا دوں گی ششماہ کو پوچھے گی سغرا تو کہوں گی کیا ششماہ کو پوچھے گی سغرا تو کہوں گی کیا وہ خون میں بھرا کرتا سغرا کو دکھا دوں گی رو رو کے تیرے غم میں قاتل کو رلا دوں گی بھیا میں تیرے غم کی